السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 10 MCQ سیریز میں خوش آمدید۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر کو۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز میں مدینہ کے کس گورنر کے نام تدوین حدیث کا خط لکھا؟ درست آپشن ہے بی، ابو بکر بن حزم۔ تدوین حدیث کا حکم 99 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز نے دیا تھا۔ کوفہ میں امام شعبی نے، مدینہ میں شہاب زہری نے اور شام میں امام مکحول رحمہم اللہ نے روایات کو مدون کیا۔ حدیث کی تدوین کے 3 دور ہیں۔ پہلا دور ہے عصر نبوی اور دور صحابہ کرام کا، دوسرا دور امام بخاری اور ان کے تلامذہ کا ہے، تیسرا دور امام بخاری کا زمانہ اور ان کے بعد کا زمانہ ہے۔ الاستبصار کس کتاب کا خلاصہ سمجھا جاتا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے، تہذیب الاحکام۔ کتب اربع یا اصول اربع شیعوں کی 4 معتبر حدیث کی کتب کو کہا جاتا ہے، جن میں پہلے نمبر پر الکافی ہے، یہ محمد بن یعقوب الکلینی کی لکھی ہوئی ہے۔ من لا یحضرہ الفقیہ ہے، یہ ابن بابویہ قمی جن کو شیخ صدوق بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تہذیب الاحکام ہے اور الاستبصار ہے۔ یہ دونوں کتابیں شیخ محمد طوسی رحمہم اللہ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ الاستبصار فی مختلف فیہ من الاخبار، عام طور سے الاستبصار یا استبصار بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تمام شیعہ مسلمانوں کے نزدیک یہ مجموعہ احادیث روئے زمین پر قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب ہے۔ موضوع حدیث سے کیا مراد ہے؟ درست آپشن ہے اے، وضع کردہ حدیث۔ موضوع حدیث کو ایک جگہ پر یکجا کر دیا گیا ہے۔ موضوع حدیث سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ خود سے اپنے پاس سے احادیث گھڑ لیتا ہے، یعنی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں ہوتی، لیکن لوگ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو ایسی کتابیں موجود ہیں جن میں ضعیف احادیث کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، موضوع روایات کو۔ اس سلسلے کی اہم کتب الضعفاء ہے امام عقیلی کی، الاباطیل ہے امام جوزقانی کی، العلل المتناہیہ فی الاخبار الہوائیہ اور الموضوعات الکبریٰ ہے علامہ ابن جوزی کی، اور اسی طرح المسدد فی الضبط عن مسند احمد ہے ابن حجر العسقلانی کی، اور موضوعات الکبریٰ ہے ملا علی قاری رحمہم اللہ کی۔ سند کے عیب کو چھپانا اور حسن کو ظاہر کرنا کیا کہلاتا ہے؟ سی آپشن درست ہے، مدلس۔ یہ 2 روایات ہیں، ایک معلق ہے اور ایک مرسل ہے جو اوپر نام لکھے ہیں۔ معلق کہتے ہیں ابتدائی سند سے ایک یا ایک سے زائد راوی حذف ہو جائے، یعنی کہ وہ سند معلق ہو جاتی ہے، لٹک جاتی ہے، شروع سے ہی نہیں ملی ہوتی۔ اور مرسل کہتے ہیں تابعی صحابی کا واسطہ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرے، یعنی کہ تابعی کو چاہیے تو یہ کہ وہ یہ کہے کہ میں نے صحابی کو سنا اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لیکن جب تابعی یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابی کا ذکر نہ کرے تو وہ مرسل خفی ہے۔ اسی طرح مختلف ہے جس کی سند میں 2 یا اس سے زیادہ نام پائے جاتے ہوں، جو تحریر کے اعتبار سے موافق اور بولنے کے اعتبار سے مخالف ہوں، یعنی کہ ایسا لفظ ہو جو لکھنے کے اعتبار سے تو ایک جیسا لگتا ہے، لیکن اس کا تلفظ، اس کا ہجے، اس کی پروننسیشن جو ہے، اس کا تلفظ جو ہے وہ علیحدہ ہو، ڈیفرنٹ ہو، تو اٹس کال مختلف اس کو کہتے ہیں۔ کس محدث نے کہا تھا کہ میرے مجموعے میں 4 احادیث عمل کے لیے کافی ہیں؟ درست آپشن ہے بی، سنن ابی داؤد نے۔ مصنف ابن داؤد کا اصل نام سلیمان بن الاشعث السجستانی تھا۔ ابو داؤد کنیت ہے۔ 202 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے، 275 ہجری کو وفات پائی۔ امام سفیان ثوری کے پہلو میں دفن ہے۔ احمد بن حنبل کے شاگرد تھے۔ احادیث کی تعداد سنن ابی داؤد میں 5275 ہے، جو کہ 5 لاکھ کے مجموعے سے چھانٹ پھٹک کر الگ کی گئی ہیں۔ کتاب کا موضوع فقہی اعتبار سے ہے۔ اس کتاب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں ابی داؤد ہو اس کو باہر سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں 1 ثلاثی اور 600 مرسل روایات موجود ہیں۔
نیکسٹ MCQs ہے متن یا سند میں تقدیم و تاخیر واقع ہو تو اسے کہتے ہیں. ڈی آپشن درست ہے، مقلوب کہتے ہیں. پہلے نمبر پر مضطرب ہے، اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے متن یا سند میں اختلاف پایا جاتا ہو اور اس طرح کی ایک مرتبہ ایک طریقے سے اور دوسرا مرتبہ دوسرے طریقے سے روایت ہو. اسی طرح مدلس ہے، یہ تدلیس سے ہے جس کے معنی ہے ظلم و تاریکی، اور تدلیس کا لفظ ہوتا ہے بیچنے والے کا خریدار سے فروخت کی جانے والی چیز کا عیب چھپانا. مدلس وہ حدیث ہوتے ہیں جس میں سخت خفی ہو، یعنی راوی اپنے استاد کو جس سے حدیث سنی ہو حذف کر کے اس سے اوپر والا جس سے ملاقات تو ہو مگر حدیث نہ سنی ہو اور اس طرح روایت کرے کہ استاد کا حذف ہونا معلوم نہ ہو بلکہ یہ معلوم ہو کہ اس اوپر والے سے ہی سنا ہے. اسی طرح مؤتلف ہے کہ جس کی سند میں دو یا اس سے زیادہ نام پائے جاتے ہوں، لکھنے کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں، تلفظ کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ ہوں. اگر راوی کا ضبط خفیف ہو تو وہ حدیث کیا کہلائے گی؟ درست آپشن ہے اے، حسن لذاتہ. کوکب الدری از رشید احمد گنگوہی کس کتاب کی تشریح ہے؟ درست آپشن ہے سی، سنن ترمذی کی. یہ ٹائٹل پیج ہے الکوکب الدری اور شرح جامع ترمذی ہے، رشید احمد گنگوہی کی لکھی ہوئی ہے. تخریج حدیث کے کتنے طریقے ہیں؟ درست آپشن ہے بی، 5 طریقے ہیں. راوی کی معرفت سے تخریج ہوتی ہے یا حدیث کے موضوع سے، یعنی کہ آپ نے حدیث کو پہچاننا ہے تو کیسے پہچانیں گے، تلاش کرنا ہے تو کیسے تلاش کریں گے، یا تو راوی کے نام سے یا موضوع سے یا حدیث کے پہلے حصے سے یا متن و سند کے لحاظ سے یا پھر حدیث کے الفاظ کے ساتھ آپ اس کو پہچان سکتے ہیں. شاذ، حدیث شاذ کا راوی مقبول ہوتا ہے. بتائیے منکر کا راوی ہوتا ہے. ڈی آپشن درست ہے، ضعیف ہوتا ہے. ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے تو اس کو شاذ کہتے ہیں اور اوثق کی روایت محفوظ کہلاتی ہے. یعنی کہ ایک ثقہ راوی اپنے سے اوپر والے درجے کی مخالفت کرے تو ثقہ کی روایت شاذ ہوگی اور اوثق کی محفوظ ہوگی، اور ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے تو اس کو منکر کہتے ہیں اور ثقہ کی روایت جو ہے وہ معروف کہلاتی ہے. اسی کے ساتھ ہی 10 MCQ سیریز کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.